بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شبان میں چلتے پھرتے اللہ کے 2 نام پڑھ لیں، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی تمام بیماریاں دور۔ یہ عمل کریں اور ڈاکٹروں کو خدا حافظ کہیں، جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج شبان کے بابرکت دن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو پڑھنے کا وظیفہ ہے، جسے چلتے پھرتے پڑھ لینے سے شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ عمل ڈاکٹروں کو خدا حافظ کہنے کا بہترین عمل ہے، جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میرے وہ بہن بھائی دوست جو دولت کی کمی کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور پریشانیوں بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کو آج اپنے سینے کا خاص راز بتانے لگی ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے سے ان کی تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ ماہ شعبان الاعظم کے کسی بھی دن چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ اچانک دولت کا طوفان لانے والا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا خاص تسبیح ہے، آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جو چلتے پھرتے پڑھنے سے دولت کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اتنی دولت آ جاتی ہے کہ انسان کی تمام ذہنی پریشانیاں، ڈپریشن، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں جو دولت کی کمی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی تسبیح کا ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ تو سب ہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی پلک جھپکتے سنور جاتے ہیں، اس کے تمام بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی رحمت و شفقت فرماتا ہے اور اس کو نیک بندوں کی فہرست میں بھی شامل کر لیتا ہے، اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلدی فوری پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، اگر اس کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیروں رزق اور دولت پڑھنے والے کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب و تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ آپ کسی بھی دن چلتے پھرتے اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اگر اس تسبیح کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ناظرین، یہ جو وظیفہ اور آیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اس میں رد و بدل کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اگر ہم خلوص دل اور کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی آیات اور احکامات پر عمل کریں تو ہماری زندگی خوشحال ہو سکتی ہے اور ہمارے رزق کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، یا پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کی ذکر کی جانب راغب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر طرح کی مخلوق کے مشاہدہ وجدان کو اس کتاب نے لمس کیا ہے اور یہ کہنے پر مجبور کیا ہے کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو عجیب، یعنی انسانی معمول اور قدرت سے ہٹ کر ہے۔ قرآن مجید کے یہ تمام بیانات شاہد ہیں کہ یہ کتاب اپنی تاثیر رکھتی ہے، جو اس کے ماننے والوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ مومن، منکر، مسلم، غیر مسلم ہر ایک کے دل و دماغ تک پہنچ کر اس کے جذبات و شعور اور لاشعور کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور عملاً اس کتاب نے اپنے ماننے والوں اور انکار کرنے والوں کو برابر متاثر کر کے دکھایا ہے۔ علاوہ ازیں یہ صرف قرآن مجید کے اپنے بیانات نہیں بلکہ بے شمار تاریخی واقعات اس بات کی تائید میں کھڑے ہیں کہ قرآن مجید کے زیر اثر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن میں ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے زمانہ نبوت میں اسلام قبول کیا اور شرف صلاحیت سے معمور ہوئے۔ ہر وہ شخص جو قرآن مجید کو کتاب، ہدایت اور شفا کے طور پر غیر مقدم کرتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا طرز عمل حقیقی ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں قرآن انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایک نئے سانجے میں ڈھال دیتا ہے۔ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل ہونے والا ایک عظیم معجزہ ہے، مگر یہ حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس معجزے میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سابقہ معجزوں پر سبقت لے گیا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن کا اعزاز اس کی اسلوب بیانی اور بلاغت میں ہے، اور قرآن نے اس کا چیلنج بھی دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن ہر زمان و مکان کے لیے موزوں اور مناسب ہے، بلا شبہ قرآن کریم کے یہ سب اعزاز ہیں، مگر
قرآن کریم کا سب سے بڑا اعزاز اس کا انسانوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے، ہر انسان کو بدل ڈالنا تاکہ وہ ایک نئی قسم کا انسان بن جائے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، عبادت گزار، اپنے تمام امور و حالات میں اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جائے۔ ناظرین، اب میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں جس کے پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپے بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا کر دو، یہ جو بھی کچھ مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ اور میرے غیب کے خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لوگ لینے کے لیے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، میں اس خاص ویڈیو میں تمام لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں اور بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوں گی کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں کہ قرضے سے کیسے نجات پائیں، میاں بیوی ہیں لیکن ان میں محبت کی کمی ہے، اگر بے اولاد ہیں اور چاہتے ہیں، یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان یا نافرمان شوہر ہے، گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے، بیماریوں میں مبتلا ہیں، غرض آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے، انشاءاللہ آپ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرے رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ادائیگی کے اعتبار سے تو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے تمام احکام کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بنتا ہے جو عمومی طور پر اللہ کی پاکی اور حمد بیان کرنے یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کا پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو امام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، یا جو دشمن کے سربرپیکار ہونے سے ڈر رہا ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی، پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر ان کلمات کے ساتھ وزن کر لو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھو۔ جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو عزت اسے بخش دیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ فرشتوں کی ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہو گیا کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ وظائف جو رزق کو بڑھاتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ بھی ہیں، روزانہ صبح صادق کے وقت نماز فجر سے قبل یہ کلمات 100 بار پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب سے مانگنے کا وقت ہے، جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے، کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمت، بخشش، مغفرت اور ڈھیروں رزق مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ ناظرین، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، ناظرین رشتہ داروں، عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، بیماری، تنگ دستی، مالی پریشانی اور مختلف امراض میں مبتلا ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں، پوری توجہ سے رب سے مانگیں۔ آپ کو صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کو ختم کر کے ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کی صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور یہ وظیفہ مشکل نہیں ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ نماز فجر کی 2 سنت ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد 2 فرض پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز فجر ادا کر لیں۔ رزق میں اضافہ کرنے کے لیے، بیماریوں سے نجات پانے کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقات کی کثرت سے رزق طلب کرو۔ زیادہ صدقات دینا نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، خصوصاً اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خوش اخلاقی رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ جو شخص خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اس کا بھی رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر مرد یہ وظیفہ کریں تو وہ باجماعت نماز فجر ادا کریں، وہیں پہ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد بھائیوں اور بہنوں، 1 گلاس پانی لے لیں اور اس پر اللہ کے 2 نام پڑھ کر مریض کو پلا دیں۔ جس طرح کی بھی بیماری ہو، کتنی ہی پرانی بیماری ہو، اگر ڈاکٹر نے علاج سے انکار کر دیا ہو تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے خالق کو پکاریں، جس رب نے بیماری بھیجی ہے وہی اللہ اسے دور کر کے اسے شفا بھی ضرور دے گا۔ لہٰذا ہمارا آج کا یہ عمل جو اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے نہایت مجرب ہے اور بہترین عمل ہے، اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا عمل ہے، اور اس کا جو طریقہ اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے اس کے مطابق اس عمل کو کریں اور مریض کو یہ پانی پلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور رحمت سے مریض کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہ عمل آپ نے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ مریض کو یہ پانی پلانا ہے تو یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔
बस गुजारिश है कि आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और मुकम्मल वीडियो पूरे ध्यान से देख लें, किसी भी किस्म की कोई भी गड़बड़ ना हो। कुरान पाक की खूबसूरत आयत मुबारका है और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शफा अता फरमाता है। और ये अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे और ये अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर के कलमात हैं जो कुरान में बयान फरमाए गए हैं। इन कलमात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी इंसानियत को ये बात बतला दी कि शफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि जब भी बीमार हो तो अल्लाह ही से शफात तलब की जाए। हमेशा ये बात याद रखें कि सेहत की नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतों में से एक अजीम नेमत है, लेकिन सेहतमंद और नालवर ज़िंदगी गुजारने वाले लोग इस बेशबहा और कीमती नेमत की कदर नहीं करते, क्योंकि आम तौर पर शुरू दिन से ही हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी नसीब होती है। इसलिए हम इसे मामूली चीज़ यानी एक मामूली नेमत समझते हैं और हमें ये कोई ख़ास बात नहीं लगती। और अल्लाह की इस अजीम नेमत पर हम अल्लाह की शुक्रगुजारी तो दूर की बात है, हम आम तौर पर सेहतमंदी के आलम में अल्लाह की नाशुक्री, नाफरमानी, गफलत, हत्ता के सरकशी और बगावत का इर्तिकाब भी मुसलसल करते हैं। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आती है और अल्लाह ये देख लेता है कि ये बंदा अगर यूं ही गफलत और सरकशी में गिरफ्तार रहा तो ये जहन्नुम की गहरी वादियों में अपना ठिकाना बना बैठेगा। फिर जन्नत के जिन दर्जात को ये हासिल करना चाहता है इनसे महरूम रह जाएगा। चुनाचा ऐसे में अल्लाह तबारक ताला इंसान पर बीमारी को भेजता है ताकि अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ करके इसे पाक करे। तो नाजरीन, ये बात याद रखें कि हकीम, तबीब और डॉक्टर से इलाज करवाना मना हरगिज़ नहीं है और इसे सुन्नत समझ कर ही करवाना चाहिए, लेकिन यकीन हमेशा अल्लाह की ज़ात पर ही होना चाहिए और अल्लाह से ही शफा भी तलब करनी चाहिए। लिहाजा आज का वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल की इज़्ज़त की ज़ात से शफा तलब करने के हवाले से ही है। और जान लीजिए कि आज का ये वजीफ़ा हर उस बीमारी के लिए है जिसको डॉक्टर ने लाइलाज करार दिया है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला के यहाँ कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। तो मोहतरम नाजरीन, आज के इस वजीफ़े को आप किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। शुगर के लिए भी ये अमल नहायत मुजर्रब है और जिन लोगों को शुगर की वजह से जिस्म पर ज़ख्मों का सामना है, इन ज़ख्मों की वजह से परेशान हैं, तो वो भी इस अमल को करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शफा नसीब हो जाएगी। और जितना यकीन के साथ ये अमल किया जाएगा उतना ही जल्द शफा हासिल होगी। तो आइए नाजरीन, अब हम जानते हैं कि अमल आखिर कैसे करना है। तो नाजरीन, इस अमल का तरीका पूरी तवज्जो से सुनिएगा और इसी तरीके से अमल करना है जैसे बताया जा रहा है। इस अमल के लिए सबसे पहले 3 मरतबा ताउज़ और तस्मिया पढ़ना है, फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद आपने अल्लाह तबारक ताला के 2 बाबरकत नाम या अल्लाह या मुजीबू का वजीफ़ा करना है और ये विर्द 313 मरतबा पढ़ना होगा, यानी अल्लाह के 2 नाम या अल्लाह या मुजीबू को 313 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद 41 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इसके बाद 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है और आखिर में इतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। नाजरीन, वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद अपने करीब रखे हुए पानी के गिलास पर दम कर लेना है और मरीज़ को भी दम कर देना है। मरीज़ को आपने यही दम किया हुआ पानी भी पिलाना है और इस अमल को कम से कम 3 दिन तक जारी रखना है। अगर ज़्यादा दिन कर सकें तो ज़्यादा बेहतर है। तो नाजरीन, ये वजीफ़ा आप किसी भी नमाज के बाद भी कर सकते हैं, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस अमल को नमाज फ़जर के बाद करेंगे तो इसका असर जल्दी और ज़्यादा होगा, क्योंकि फ़जर का वक्त सबसे ज़्यादा रहमतों का और बरकतों का वक्त होता है। अगर आप ये अमल फ़जर नमाज के बाद करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इसके अलावा पूरे दिन में भी जब भी आप ये अमल कर लें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि बावज़ू होकर और पूरे यकीन के साथ इस अमल को किया जाए। जिस मरीज़ और जिस मर्ज़ के लिए भी ये अमल किया जा रहा है उसके लिए शफा याबी के लिए नियत करके ये अमल किया जाए। अब ये भी जान लीजिए कि बेहतर तो ये है कि मरीज़ ख़ुद इस अमल को करे, लेकिन अगर मरीज़ किसी वजह से ये ख़ुद अमल नहीं कर सकता तो फिर कोई भी घर का फ़र्द, दोस्त या रिश्तेदार और मरीज़ के लिए ये अमल कर सकता है। बहन, भाई, वालिदैन या घर का कोई भी फ़र्द मरीज़ के लिए अमल शुरू कर सकता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हुए इस अमल को करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की
طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔